بزرگوں پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا بہت سارے، وہ قبر پرست تھے، انہوں نے قبر سے مانگا، ٹھنڈی نکل آئی وہاں سے، مردہ آ گیا فلانے کی مدد کرنے کے لیے، انہوں نے مردے کو پکارا، انہوں نے فلانے کو پکارا، انہوں نے یہ پکارا۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، آج کل یہ بہت چل رہا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ یہ صحابہ پر بھی اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، فلاں نے فلاں کو برا بھلا کہا۔ بعض حدیثوں میں اس بیس پر ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، یہ برے ہیں۔ میں ایک کامن اصول کی بات کر رہا ہوں ابھی۔ اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کی بات کا مطلب بیان کریں گے تو ایسا مطلب کبھی بھی نہیں بیان کیا جاتا جس مطلب پہ متکلم خود راضی نہ ہو۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا اس کا مطلب کیا تھا، وہ کہے گا میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ متکلم بعض دفعہ تو خود بتا دیتا ہے کہ میرا یہ مفہوم نہیں ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جاتا ہے نا۔ اور بعض دفعہ اس کا عمل اور اس کے اقوال ماضی کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو بعض بزرگ ایسے ہیں کہ ان کی کتابوں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ شرک پھیلا رہے ہیں، حالانکہ ان کی ساری زندگی توحید میں گزری، ساری زندگی انہوں نے قبروں سے ماننے کو منع کیا۔ اب اگر ایسی کوئی بزرگ کی کوئی چیز آئے گی تو شریعت میں اس کی تعویل کی جائے گی، اس بات کو از قبیل کرامت سمجھا جائے گا۔ تو کرامتاً کچھ بھی ممکن ہے۔ اگر کوئی قبر پہ جا کے مانگتا ہے اور مردے نے اس کو کچھ دے دیا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ہم اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے قبر پہ جا کے مانگنے کو، یہ عمل ناجائز ہے، اس لیے کہ شرک ہو سکتا ہے، یہ شرک کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی توحید پرست سے یہ ثابت ہے تو اس کو کرامت سمجھا جائے گا۔ کرامت کا مطلب دیکھو، جیسے عیسیٰ علیہ معجزے ہوتے ہیں نا، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ کیا کیا ہے، مردے کو زندہ کیا۔ عملاً یہ ممکن ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کام کرنے والا کون ہے، اللہ، لہذا اب یہ شرک۔ تبھی عیسیٰ ابن مریم سے پوچھا کہ یہ آپ زندہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں، بلکہ کون زندہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے۔ اب کوئی شرک کا فتویٰ لگا سکتا ہے؟ تو اب جب پتا چلا، اچھا ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ کرامت یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ بزرگوں کی ہوتی ہے۔ حضرت مریم کے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا، عقلاً ممکن ہے۔ اب مریم سے کوئی پوچھے پیدا ہو گیا، یا کوئی یہ خبر نقل کرے کہ حضرت مریم کے بیٹا پیدا ہوا ہے بغیر شوہر کے، تو تم تو حضرت مریم کو سمجھتے ہو کہ اسباب کے بغیر بھی وہ اولاد پیدا کر سکتی ہیں، حالانکہ اسباب کے بغیر کام کون کر سکتا ہے، اللہ۔ تو سبب کے بغیر بچہ پیدا ہو گیا نا۔ سبب تو یہ کہ شوہر جب تک نہیں ہوگا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت مریم کے پاس اس کا کیا جواب تھا، یہ کس نے کیا ہے بھائی، اللہ نے، میں نے نہیں کیا، اللہ سبب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ مریم کے ذریعے اولاد دے سکتا ہے، مریم کو بغیر شوہر کے۔ اللہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، موسیٰ کے ذریعے لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے ذریعے یہ کرامت ظاہر کر سکتا ہے ان کے ایک مقتدی کی، کہ سیکنڈوں کے اندر ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لا رہے ہیں۔ یہ لاجیکلی ان میں کوئی چیز ممکن نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ کہیں کہ یہ کرنے والا کون ہے، اللہ، تو اب یہ شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ تو جیسے اللہ زندوں کے ہاتھ پہ کچھ کر سکتا ہے، قبر میں لیٹے ہوئے مردے کے ذریعے بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اس میں نہ اللہ کی طرف سے پابندی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی۔ اب اگر کسی مردے نے اٹھ کے کسی کو کچھ کر دیا تو یہ اگر اوتھینٹک خبر ہے، مستند ذرائع سے آپ کے پاس پہنچی ہے، تو آپ اگر توحید پرست ہوگے تو آپ اس کی تعویل کرو گے کہ یہ مردے نے خود نہیں کیا، بلکہ کیا کس نے، اللہ نے۔ اللہ جانور سے بھی کام لے سکتا ہے، مردے سے بھی لے سکتا ہے، پیغمبروں سے بھی لے سکتا ہے، فرشتوں سے بھی لے سکتا ہے۔ تو اللہ نے، اگر مستند ذریعے سے خبر پہنچی، آپ اس کی تعویل کرو گے یہ کیا کس نے ہے، اللہ نے کیا ہے۔ ہاں اگر مستند خبر نہیں ہے تو آپ اس کو رد بھی کر سکتے ہو، بھائی پتہ نہیں چھوڑ رہا ہوگا کوئی۔ باقی ایک الگ بات ہے کہ ایسی خبروں کو پھیلانا بہرحال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ خبر پھیلے گی کہ فلاں علاقے میں مردے نے کسی کو ٹھنڈی دے دی، چمنی دے دی، کچھ بھی مسئلہ کر دیا، یا فلاں نے آ کے زندہ ہو کے اس کا کام بنا کے چلا گیا، ایسی خبروں کو پھیلانے سے کیا ہوگا، جو مشرک مزاج لوگ ہیں وہ قبروں سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے ہمارے اکابر اس کے خلاف تھے کہ ایسے واقعات کو پھیلایا جائے۔ کہیں کسی مرید کو کسی بیان کر دیا، اس نے لے کے پھیلا دیا، یہ اس کا ہیڈک ہے، ورنہ وہ اس کے قائل نہیں تھے، منع کرتے تھے ایسی چیزوں۔ تبھی ہم نے ممبر پہ بیٹھ کے، ہمارے تو بہت کرامات ہیں ہمارے اکابر کی، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں بیٹھ کے وہ کرامات کبھی بیان کرتا ہوں، مجھے پتا ہے بھائی شرک کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے
کہ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں بعض اکابر بزرگوں کی کتابوں میں، اور یہ بڑے بڑے اسلاف سے ملتے ہیں، وہ تو بات ہوئی نہیں تو پھر ہم وہ سارا مسئلہ ہی ہو گیا نا، کہ جا کے اس مردے سے باقاعدہ مانگا بھی گیا ہے. تو دیکھو تم تو قبر سے اور مردے کو مانگنے کو کیا سمجھتے ہو؟ جائز. یہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ مردوں سے مانگنے کو حرام کہہ رہا ہے، صبح و شام ناجائز کہہ رہا ہے، اس کے خلاف اس کے مریدین، اس کے شاگرد قبروں پہ نہیں، ہمیں دیکھا کبھی قبروں پہ جاتے ہوئے، تو پھر اگر کسی بزرگ سے یہ چیز ثابت ہوگی، یہاں بھی شریعت تعویل کا حکم دیتی ہے، جس کے میں ابھی آپ کو دلائل دوں گا قرآن و سنت سے. شریعت پھر کہتی ہے تعویل کرو. وہ تعویل یہ ہے کہ یہ بھی از قبیل کرامت سمجھ کے گیا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آتے تھے کہ مردے کو زندہ کریں، تو یہ آنا شرک تھا کیا؟ انہیں پتا تھا کرے گا اللہ، مگر ریکویسٹ کس سے کرنی پڑے گی؟ عیسیٰ ابن مریم سے. ان سے کہیں گے کام کون کرے گا؟ اور یہ پیغمبر کے ساتھ بھی ہوا ہے، جو پیغمبر نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے، پچھلی امتوں میں ایک نوجوان تھا، وہ راہب کے پاس بھی جاتا تھا اور ایک جادوگر کے پاس بھی، جس پہ سورہ بروج نازل ہوئی نا پوری سورت. میں شارٹ کر کے واقعہ بیان کر رہا ہوں، میرا ٹاپک نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا، گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا، بال نکل آتے، نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا. وہ نبی نہیں تھا، امتی تھا، اس کی کرامت تھی. اب لوگ اس کے پاس آنے لگے کہ آپ ہماری بھی آنکھیں ٹھیک کر دیں. تو وہ کہتا تھا بھائی میں نہیں کرتا، کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا. تو اب لوگوں کا اس کے بعد بھی اس سے کہنا کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں آپ، کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں ہوگا شرک. اس لیے کہ جب پتا چل گیا بھائی کر کون رہا ہے؟ اللہ. لیکن اللہ اس کے ہاتھ پہ کر رہا ہے، وسیم بھائی کے ہاتھ پہ نہیں کر رہا. تو اب لوگ تو آئیں گے نا اس کے پاس کہ بھائی کر اللہ رہا ہے، لیکن آپ کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ آپ کے ہاتھ پہ کر رہا ہے، لہذا آپ میری آنکھوں پہ ہاتھ لگائیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. اب اس سے مانگنا اس موقع پہ شرک نہیں ہے. وہ مانگنا شرک ہے جس میں آپ یہ سمجھ کے مانگے کہ اللہ نے اس کو اختیارات بولو دے دیے. جیسے کوئی عیسیٰ ابن مریم کے پاس بھی جاتا ہے نا، یہ سمجھ کے کہ آپ مردے کو زندہ کر دیں کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا ہے. وہ عیسیٰ بن مریم کے پاس جا کے بھی کافر ہوگا. اور جو مردے کے پاس بھی جا کے یہ کہہ کے مانگتا ہے کہ اس کو اختیار نہیں دیے لیکن اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس نیت سے جو مردے سے بھی مانگے گا کہ کر کون رہا ہے؟ اللہ، اور اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیے، تو مردے کے پاس جانے سے بھی وہ مشرک نہیں ہوگا. شرک کا اس سے تعلق نہیں کہ قبر پہ جا رہے ہو یا زندہ کے پاس جا رہے ہو. شرک کا اس سے جا رہے ہو کہ آپ اس کو مختار سمجھ کے جا رہے ہو یا صرف ذریعہ سمجھ کے جا رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ شرک کا اس سے تعلق ہے کہ آپ اس کو سمجھتے کیا ہو. آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس کو اختیارات دے دی ہیں، پھر مانگو گے مشرک ہو جاؤ گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو اللہ نے اس کو اختیارات نہیں دی ہیں لیکن اللہ اس کے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر کر رہا ہے، پھر اس نیت سے جانا اور اس سے مانگنا یہ شرک نہیں ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ پھر تو مفتی صاحب آپ نے مزار پرستی کا دروازہ کھول دیا. اب تو سب لوگ مردے کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کہ ہماری یہ بگڑی بنا دیں، یہ کر دیں، اور ہم اس نیت سے نہیں مانگ رہے کہ آپ کو اختیار دیے ہیں. اصل میں کریں گے تو اللہ ہی، لیکن ذریعہ کون بنے گا؟ آپ. تو مفتی صاحب آپ نے تو مزار پرستی کا دروازہ کھول دیا. اس کے دو جواب ہیں. پہلے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنی ہے؟ کرامتیں تو بہت محدود لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، بہت محدود. آپ کو پتہ کیسے چل گیا؟ اس کی مثال ایسے جیسے کسی ولی کے ہاتھ پہ، میں نے مثال دی نا ولی کی، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو مردوں کو، جو آنکھوں کو ہاتھ لگاتا آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. تو میں نے کہا جو اس بزرگ کے پاس جا کے مانگے گا وہ مشرک نہیں ہوگا. تو کیا اس واقعے کو جب حدیث میں بیان کیا گیا تو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے پاس جانے کا راستہ کھول دیا کہ ان سے جا کے مرادیں مانگو؟ ہے بھائی وہ تو اس کے تو ظاہر ہو رہی ہیں اس لیے جا رہے ہیں. تو جس کے پاس کرامتیں ظاہر ہونے کی امید ہو یا یقین ہو وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ اب جیسے کوئی بنی اسرائیل کے بزرگ کا واقعہ کا بہانہ بنا کے عام بزرگوں کے پاس جائے کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں، اور میں آپ کو مختار سمجھ کے نہیں آ رہا، آپ میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں گے، کرے گا کون؟ اللہ. تو کہے گا تجھے کس نے بتایا کہ میں ہاتھ رکھوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا؟ تو سمجھ رہے ہو؟ تو اگر یہ زندہ کے ساتھ کوئی کرامت ہو یا مردہ کے ساتھ، یہ محدود ہوتی ہیں. اس کی بیس پہ قبرستان یا مزاروں پہ جانے کا دروازہ بولو نہیں کھلتا.
تو پہلا جواب اس کا یہ ہو گیا. دوسرا جواب یہ کہ بعض چیزیں ذریعہ شرک ہونے کی وجہ سے روکی جاتی ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ کرامت جیسے زندہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہو سکتی ہے, قبر میں لیٹے ہوئے مردے کے ذریعے بھی اللہ کرا سکتا ہے, لیکن اس بیس پر ہم مردوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتے, کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلے گا. یہی وجہ ہے کہ اسلاف میں اکابر میں جو اس طرح کی کرامتیں ہوئی ہیں ان کو علماء ممبروں پہ بیان کرنے سے منع کرتے ہیں کہ اس سے شرک کا دروازہ کھلے گا. تو جہاں شریعت نے شرک سے روکا ہے, شرک کے ذریعے اور وسیلے سے بھی روکا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مندر میں جا کے کسی بھگوان سے مانگے اور یہ کہے کہ میں یقین ہے کہ یہ نہیں دے رہا, دے گا کون؟ اللہ, ہم پھر بھی اس پہ اس بیس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے کہ بھائی پہلی بات تجھے کس نے بتایا کہ اللہ ان پتھروں کے, بیٹا آرام سے بیٹھو نا وہاں پہ, بعد میں ہم کریں گے. تجھے کس نے بتایا کہ یہ بھگوان کے ہاتھ میں یہ کرامت ظاہر ہوگی؟ تو جھوٹ بول رہا ہے. کرامت بزرگوں کے ہاتھ پہ تو ہو سکتی ہے, بتوں کے پہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی. تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. دوسری بات یہ کہ تیرا یہ عمل بہرحال کس کا ذریعہ ہے؟ شرک کا. تو ہم اس کی ظاہری علامت کو دیکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر میں ایسی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ مردے نے فلاں کام کر دیا, اس کے باوجود آپ کو دیوبندیوں میں قبر پرستی نظر نہیں آئے گی, کیونکہ ان کرامتوں کا وہ مفہوم سمجھتے تھے. اب آپ ان کرامتوں کو اٹھا کے ہائی لائٹ کرو اور بولو یہ تو مشرک تھے تو ہم قبر پہ کیوں نہیں؟ مجھے کبھی دیکھا قبرستان پہ کسی مردے سے مانگتے ہوئے؟ تو اکا دکا کرامت کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ عقیدے کا حصہ نہیں ہوتے, نہ وہ اصول ہوتے ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہی کرامتیں جب بدعتی بیان کرتے ہیں تو ان کو مشرک بولتے ہو, جب تمہارے اکابر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہو یہ کرامت تھی ہے بھائی. یعنی کوئی بدعتی جب قبر سے مانگتا ہے تو شرک کا فتویٰ لگاتے ہو, اور جب تمہارے بزرگوں نے یہ ایسے واقعات اپنی کتابوں میں لکھ دیے تو فوراً کہتے ہو بھائی یہ کیا تھی قبر میں؟ ایک کرامت کا واقعہ ہی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بدعتی کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم جب اس کو صحیح لاجک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, وہ اس لاجک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ یہ دے رہا ہے, تو مدعی سست گواہ چست والی بات ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک آدمی عیسیٰ ابن مریم کے پاس چلا گیا علیہ السلام کہ آپ مردے کو زندہ کریں, کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ یہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. ایک آدمی بنی اسرائیل کے بزرگ کے پاس چلا گیا کہ آپ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں پہ کر رہے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک آدمی ہر بزرگ کے پاس جا رہا ہے کہ میری آنکھیں ٹھیک کر دیں, ہر قبر پہ جا رہا ہے کہ یہ مردہ میری مدد کرے گا, تو یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ میں اس کو کرامت سمجھ رہا ہوں. کرامت تو اکا دکا لوگوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے. سارے مردے تھوڑی اٹھنیاں چونیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ قبر پہ اٹھنی کا واقعہ کسی نے بیان کیا, اس نے مجھے اٹھنی یاد آ رہی ہے کہ وہ فلانے بزرگ نے لکھا ہے کہ وہ قبر سے اٹھنی ملتی تھی, پتہ نہیں چونی ملتی تھی. اٹھنی ملے چونی ملے کچھ بھی ہو, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یعنی آپ اپنے بزرگوں کی بات کی تعویل کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے دو وجہ سے, پہلی وجہ تو میں نے بیان کر دی کہ بدعتیوں کی ہم تعویل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود اپنی بات کی تعویل کے لیے تیار نہیں. وہ جب کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ شاید بشر یعنی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ بھائی ہدایت کا نور ہے, ویسے باڈی کے لحاظ سے ماہیت کے لحاظ سے بشر ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, بلکہ وہ تو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں. تو وہ اگلا خود ہی اپنی بات کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں, تو ہم کہاں سے بیٹھے ہیں اس کو صحیح کریں بھائی. ہاں جو بدعتی کہے کہ ہدایت کا نور ہے, جسم کے لحاظ سے بشر ہیں, جو یہ تعویل کرے گا تو ہم اس پہ بھی کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. جو یہ کہے گا کہ میں قبر سے مانگ رہا ہوں, اللہ کی قسم قبر سے نہیں مانگ رہا, میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ اللہ سے مانگ رہا ہوں, اور اللہ اس بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتا ہے, تو ہم اس کو مشرک قرار نہیں دیتے, لیکن اس عمل کو پھر بھی حرام کہتے ہیں دو وجہ سے. کہ ایک تو بھائی تیری نیت میں کھوٹ ہے, تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہ کام کر رہا ہے. دوسری بات یہ کہ تو کل عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کھڑا ہوا تھا, پرسوں بابا بھلے شاہ کے مزار پہ تھا, تو کرامت تو سینکڑوں میں کسی ایک آدھ کے ہاتھ پہ ہوتی ہے نا, اور وہ بھی محدود کرامتیں ہوتی ہیں, اور وہ ہمیشہ نہیں ہوتی, کبھی کبھی ہوتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہم اس کو اس بیس پہ بھی روکیں گے کہ آپ کو شاید خواب آ گیا ہو کہ کرامت ہے, لیکن یہ چیز شرک کا ذریعہ ہے. نبی نے ایک بال اس سے زیادہ اونچی قبر کو رکھنے سے منع کیا, تو جو شرک کا ذریعہ ہوتی ہے جو چیز, اس سے بھی لوگوں کو روکا جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کرامتیں کتابوں میں لکھی ہیں اس طرح کی کہ مزار پہ کا اٹھنی ملی, لکھنے والوں نے غلط کیا ہے, صحیح کام نہیں کیا. یہ ان واقعات کو چھپانا چاہیے,
کیونکہ اس سے شرک پھیلنے کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے. اب آخری بات کر کے میں بس جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ سیدھا سیدھا اپنے بزرگ کی یہ تعویل کر کیوں رہے ہو آپ, کہ انہوں نے کرامت سمجھ کے کہ جیسے زندہ کے ہاتھ پہ کرامت ہو سکتی ہے مردے پہ بھی ہو سکتی ہے, تو سیدھا بول دو غلط کیا, مشرک تھے. اس لیے ہم یہ تعویل کر رہے ہیں کہ ان کی پوری زندگی کس پہ گزری ہے؟ توحید پر, قبر پرستی کے خلاف. مولانا اشرف علی تھانوی کی آج بھی قبر پہ جا کے دیکھ لو, مٹی کی سادہ قبر بنی ہوئی ہے, کوئی مستنڈا مشرک وہاں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. کہ ان کی کرامت کا واقعہ سن کے اس نے کہا جب یہ انہوں نے کسی قبر کی کرامت لکھی ہے تو میں بھی قبر سے جا کے مانگوں. وہ اپنے مریدوں کو ٹرین کر کے گئے تھے کہ قبروں سے مانگنا اسلام میں جائز نہیں, حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنے تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی پیداوار ہے نا, کبھی دیکھا کسی تبلیغی کو قبر پہ بیٹھا ہوا ہو؟ تو جن کا ماضی توحید بہشتی زیور عقیدوں کی کتاب ہے, جگہ جگہ لکھا ہوا ہے قبر سے مانگنا حرام. تو بھائی آپ کسی کی بات, آپ اس کے سینکڑوں اقوال اور اس کے عمل کو چھوڑ کر اس کی ایک کرامت کا واقعہ نکال کے مشرک قرار دے رہے ہو, آپ قرآن و سنت کے خلاف چل رہے ہو. اس کی بہترین مثال قرآن کی ایک آیت ہے. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ, کہ تم اور تمہارے جتنے معبود ہیں یہ سب جہنم میں جائیں گے. یہ قرآن کی آیت سمجھ میں آ گئی؟ قرآن میں آیتیں نازل ہوئی کہ تم بھی اور تمہارے جتنے خدا ہیں جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کے معبود بنایا ہوا ہے, یہ کہاں جائیں گے؟ یعنی اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے سب جہنم میں جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے شور مچایا, اچھا عیسیٰ ابن مریم کو بھی تو عیسائی خدا مانتے ہیں, اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی کہاں جائیں گے؟ بولو معاذ اللہ, وہ بھی جہنم میں. تو ایسے تو معبود تو نیک لوگوں کو بھی بنایا گیا ہے نا. تو قرآن نے کیا آیتیں نازل کی؟ قرآن نے کہا وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ, ابن مریم کی جب مثال آپ نے دی تو یہ جھگڑا کرنے لگے. نبی نے فرمایا کہ نہیں ابن مریم نہیں جائیں گے. تو مشرکین نے کہا وہ دیکھو پہلے تو کہہ رہے ہیں جائیں گے, اب کہہ رہے ہیں اپنی بات سے مکر رہے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, وہ اللہ کے ایک بندے ہیں انعام یافتہ, اور ان کی یہ خاصیتیں ہیں. کیا مطلب؟ جس کے بارے میں قرآن پہلے ہائی لائٹ کر چکا ہے, یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ انعام یافتہ ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, قرب قیامت کی علامت ہیں, جس کے اتنے سارے خاصیتیں ہوں ان کو الگ سے نام لے کے مستثنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر قرآن کہہ رہا ہے ما ضربوہ لک الا جدلا, اے نبی انہوں نے جو عیسیٰ ابن مریم کی مثالیں دی ہیں نا صرف جھگڑا بڑھانے کے لیے, لڑائی پیدا کرنے کے لیے. ان کو خود بھی پتا تھا کہ وہ اللہ کی نظر میں اس مثال میں داخل نہیں ہے. بل ہم قوم خصمون, فرمایا یہ ہیں ہی جھگڑالو, ان کا مقصد یہ کہ آیتوں کو توڑ موڑ کے پیش کرنا. ایک آیت نازل ہو گئی اس کا اچھا معامل بھی تلاش کر سکتے تھے. تو اب دیکھو قرآن یہاں الزام کیا لگا رہا ہے مشرکین پر؟ الزام یہ لگا رہا ہے کہ قرآن کہہ رہے میری بات کا وہ مطلب لو جو میری مراد ہو. میں جگہ جگہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, تو میں ایسی آیت کیسے نازل کروں گا کہ میں عیسیٰ کو جہنمی قرار دے دوں؟ اب اصول سمجھ میں آیا کہ اللہ بتا رہے کہ میری بات کا وہ مفہوم لیا جائے گا جو میں چاہتا ہوں, اور اس پہ میرے پاس دلائل بھی ہیں. یہ اصول سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اور قرآن کہہ رہا ہے جو اس اصول کو سامنے رکھے بغیر الزام لگا رہا ہے وہ جھگڑالو ہے, اس کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. 100% یہی اصول علماء دیوبند پہ لازم آتا ہے. آپ فضائل اعمال, فضائل صدقات اور علماء دیوبند کی کتابوں سے جو نکالتے ہو نا یہ شرک تھا, یہ قبر پرستی تھی, یہ فلانا تھا, بھائی آپ ان کی واقعات اور باتوں کا وہ چیز بیان کر رہے ہو, وہ مطلب بیان کر رہے ہو کہ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں کی نفی میں. ان کے شاگرد بزبان حال گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قبر پرست نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب آپ بھی اس اصول کو سامنے رکھے بغیر جب علماء پہ اعتراض کر رہے ہو تو آپ بھی سوائے جھگڑا پیدا کرنے کے اور آپ کی کوئی مراد نہیں ہے. اگر ان کرامتوں کے واقعات جو فضائل صدقات میں یا اور کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان سے علماء قبر پرستی پھیلا رہے ہوتے اور دیوبندی علماء جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے قبروں کو پروٹوکول دیتے ہوئے اور جو کچھ کرتے ہوئے, تو آپ کہتے کہ یار یہ شرک کی بنیادیں رکھے گئے ہیں. آپ کو پتا ہے تبلیغی جماعت تو قبروں سے سجدہ کرنے میں لوگوں کو اٹھا اٹھا کے چلے لگوائے انہوں نے. مجھے خود لوگوں نے بتایا ہم قبروں کو سجدہ کرتے تھے,
جماعت والوں نے ہمیں جماعت میں نکال کے ہم سے وہ سجدے چھڑوا دیے. تبلیغ جماعت کس کی ہے؟ یہ تو ساری علماء دیوبند کی رکھی ہوئی بنیادیں ہیں, اور سب علماء دیوبند نے اس کو پروموٹ کیا. میں مسلک کی تبلیغ نہیں کر رہا اس وقت کہ آپ جو بار بار دیوبند کا لفظ سن رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم یہاں درس قرآن سننے کے لیے آئے اور یہ دیوبندیت کو فروغ دے رہے ہیں. میں علماء دیوبند پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان الزامات کی نفی کر رہا ہوں. یہ الزامات کیا ہیں؟ جھوٹے الزامات ہیں. سمجھتے ہو علماء دیوبند توحید کے علمبردار تھے, توحید کے علمبردار ہیں. اور یہ جو کرامتوں کے, اچھا ایک آخری بات کر کے بس بات ختم کرتا ہوں. کرامتوں میں بعض دفعہ مجازن بزرگ کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے کہ ان بزرگ نے دیا ہے, حالانکہ کہنے والے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ. دیکھو قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ہبہ کرتا ہے بیٹے. بیٹے دینا کس کا کام ہے؟ اللہ. اولاد کس کا کام ہے؟ ہبہ اللہ کا کام ہے. لیکن جبریل جب حضرت مریم کے پاس آئے اور کہا کہ میں روح پھونکوں گا اور میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اے مریم میں تجھے ایک بیٹا گفٹ کرنا چاہتا ہوں, ہبہ کرنا چاہتا ہوں. اب یہ قرآن پہ بھی آپ الزام لگا سکتے ہو یار, ادھر قرآن کہہ رہے کہ اللہ کہہ رہے کہ بیٹا کون ہبہ کرتا ہے؟ اللہ. ادھر کہہ رہے جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا. تو اگر آپ جھگڑالو ہو تو آپ کہو گے یہ دیکھو قرآن تو, کوئی عیسائی جو ہے نا یہاں سے شرک پھیلا سکتے ہیں, قرآن تو کہہ رہا ہے یہ جبریل کو بھی بچے دینے کا اختیار ہے. ہم کہیں گے قرآن کا وہ مفہوم بیان کرو جو قرآن دوسری جگہ بتا رہے کہ بچے کون دیتا ہے؟ اولاد صرف اللہ دے سکتا. یہاں اگر جبریل کو کی طرف نسبت, یہ مجازی نسبت ہے, ذریعہ بن رہے ہیں مجازن, ان شارٹ. مجازن شارٹ میں بہت سی چیزیں چلتی ہیں. ہم کہتے ہیں میں 3 پلیٹیں بریانی کی کھا گیا. ابے تو پلیٹیں کھا گیا ہے؟ بریانی کی پلیٹیں کوئی کھا سکتا ہے؟ بریانی کھائی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں میں 2 پلیٹیں کھا گیا. اب میں نے بیان ریکارڈ کروایا کہ میں 2 پلیٹیں کھا گیا بریانی کی. اب کسی نے مناظرے کا چیلنج کیا, ابے یہ تو پاگل آدمی ہے, یہ بالکل یہ درس قرآن دینے کے لائق نہیں, ان کی تو کھوپڑی کام نہیں کرتی, یہ جھوٹ بولتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. کوئی مجھے چیلنج شروع کر دے اور میری کتاب سے دکھائے کہ اس نے خود کہا ہے کہ میں 2 پلیٹیں کھا گیا, اور یہ اب میں مناظرہ کر رہا ہوں, یہ میں ثابت کروں گا کہ یہ کذاب ہے, کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں 2 پلیٹیں کوئی بھی نہیں کھا سکتا. اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو آدھی پلیٹ کھا کے دکھائے میرے سامنے. اب میں آ کے تعویل کر رہا ہوں, او بھائی میری پلیٹوں سے مراد کیا تھی؟ بریانی. پلیٹوں سے میری مراد کیا تھی؟ بریانی تھی. کہ نہیں پھر پلیٹیں کیوں بولا؟ میں کہوں گا میں اس لیے بولا کہ ساری دنیا کو میرے بارے میں پتا ہے. جو آدمی درس قرآن دے رہا ہے, جو 4 شادیوں پہ کتاب لکھ رہا ہے, جو جہلم جا کے بات چیت کرنے پہ آمادہ ہو گیا تھا نا, میں جو ہے جو کم از کم 8 سال کا اس نے جو بھی درس نظامی کیا ہے, تو ٹھیک ہے پاگل ہوگا, اتنا پاگل نہیں ہوگا یا اتنا جھوٹا نہیں ہوگا کہ ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا جھوٹ بولے کہ پلیٹیں کھا گیا ہے, جبکہ اس کو پتا ہے کہ جھوٹ پہ کتنا تماشا بھی بنے گا. تو یہ خود اس کی دلیل ہے, یہ قرائن کے, اس کی یہ حقیقی مراد نہیں ہے. تو یاد رکھو اسی طرح جب کوئی ساری زندگی توحید کا پرچار کر رہا ہو, اسے پتا ہے کہ قرآن توحید سے شروع ہو کے توحید پہ ختم ہوتا ہے. جیسے ہمارے اکابر تھے, تبلیغی جماعت بنا دی پوری دنیا میں, توحید اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا. مزاروں کے خلاف فتوے, آپ کسی بھی دیوبند مکتب فکر سے فتویٰ لے لو, مزار پہ جانے کو حرام کہتے ہیں. اگر وہ کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں فلاں بزرگ نے مزار پہ جا کے مردے سے مانگا اور مردے نے اس کو دے دیا, تو بھائی اس کی کوئی صحیح لاجک بن سکتی ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے مفتی طارق مسعود پلیٹیں نہیں کھا سکتا, ٹھیک ہے نا, بریانی کھائی ہوگی, نسبت پلیٹوں کی طرف کر دی ہوگی. تو یہاں بھی مردہ نہیں دے رہا, نسبت مجازن مردے کی طرف کر دی. دینا والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بطور کرامت کی اللہ نے اس مردے کے ہاتھ پہ کرامت کو ظاہر کر دیا. تو کرامت جب اللہ کر رہا ہے تو وہ مردے کے ہاتھ پہ بھی کر سکتا ہے, وہ کسی بھی چیز کے ہاتھ پہ کر سکتا ہے, وہ کر رہا ہے اللہ نا, تو وہ تو اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے. اب آپ یہ الزام ضرور لگا سکتے ہو کہ ان واقعات کو ممبروں پہ بیان کرنے سے شرک معاشرے میں پروموٹ ہوتا ہے. یہ الزام بالکل ٹھیک ہے. اس کا جواب یہ کہ جو یہ ممبروں پہ بیان کر رہا ہے تو یہ اس پہ ہوگا. علماء دیوبند یہ چیزیں ممبروں سے بیان نہیں کرتے. اگر جو کرتے ہیں تو ان کو پکڑو. ہم تو چھاپنے پر بھی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے چیزیں. عوام کا مینٹل لیول یہاں تک نہیں ہے. اس پہ یہ کہنا کہ ان کے تو عقیدے شرکی ہیں, یہ تو ہیں ہی مشرک, یہ تو شرک پھیلا رہے ہیں. توحید ہم پھیلا رہے ہیں الحمدللہ, یہ نا.